بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 9 نومبر ہے اور اتوار کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. بظاہر آپ پریشان نظر آ رہے ہوں گے اور مجھے بہت سارے لوگ ملے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو تاحیات رہیں گے اور انہوں نے تو آئینی اور قانونی ترامیم ایسی لا رہے ہیں کہ جس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان سے نجات مل جائے. تو میں آپ کو، ان کو بھی، اپنے دوستوں کو جو بالمشافہ مجھ سے ملتے ہیں اور بہت سارے، اور مجھے میسیج بھی آئے، ٹیلی فون کال بھی آئیں، تو میں ذرا اس فورم پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے. یہ اندر کا خوف ہے جنرل صاحب کا، اور جنرل صاحب اندر سے بہت گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ واپس آئے گا اور عمران خان کا راستہ روکنا ممکن نہیں ہے. اور اس لیے عمران خان کا راستہ روکنا ممکن نہیں تو پھر بہتر ہے کہ اپنے لیے کچھ ایسے اقدامات کر لیے جائیں کہ عمران خان کو کل حکومت ملے اور وہ واپس آئے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، تو ہماری چمڑی دمڑی، اقتدار، اختیار، عہدہ اور جو کچھ ہم نے کیا ہوا ہے اپنے اقتدار اور اختیار کے دوران، 2 نمبریاں، اس پہ ہماری گرفت نہ ہو، اس پہ ہم پکڑے نہ جائیں. تو اس لیے یہ 27ویں غیر آئینی ترمیم سے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ سارے کا سارا ان کا اندر کا خوف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ڈکٹیٹر ہوتا ہے، وہ خواہ جنرل ایوب ہوں، جنرل ضیاء ہوں، جنرل مشرف ہوں، یحییٰ خان ہوں، جو بھی ڈکٹیٹر آیا اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن الٹیمیٹلی اس کو جانا پڑا اور پھر اس کا محاسبہ بھی ہوا. اور اب پاکستان کی تاریخ میں یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ڈکٹیٹر، اس کی عزت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، اور لہٰذا موجودہ جو ڈکٹیٹرز ہیں جنرل صاحب، ان کی بھی کوئی عزت نہیں ہوگی. اگلی بات یہ ہمیں سناتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات ہمیں سناتے تھے اور ترجمہ کر کے سناتے تھے اور بڑھ چڑھ کر سناتے تھے. تو اب یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اب یہ مانگ رہے ہیں کہ مجھے ساری عمر کے لیے امیونٹی دے دی جائے، یعنی مجھ سے کوئی پوچھے نہ، میں کسی عدالت کے سامنے مجھے پیش نہ کیا جائے، میری کسی غلطی، میری گناہ، میرے کسی جرم پہ میری پوچھ گچھ نہ ہو. یہ مانگ رہے ہیں. تو یہ نہ ہی دین اسلام یہ بات کہتا ہے اور نہ ہی ہمارا آئین کہتا ہے. آئین اور قانون تو کہتا ہے سب برابر ہیں، اور اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا آپ کو بھگتنا پڑے گی، اور یہ ان کے ساتھ ہوگا. اس لیے پریشانی ہونا، صرف آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے، اپنے جگہ پہ سٹرگل کریں، جدوجہد کریں، آواز بلند کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ مدد کریں گے، اور یہ جعلی نظام، فسطائیت سے بھرپور نظام، اس نے ختم ہونا ہے. اب آتے ہیں ذرا تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے فیلڈ میں اس وقت. وہ کیا رہا ہے؟ کل جب یوں ہی یہ کی گئی امینڈمنٹ، تو اس کے فوری طور پہ جو مسودہ آیا، کابینہ نے منظوری دے دی، اور جو پہلے منظوری دینی تھی کیونکہ آذربائیجان سے شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی امپورٹنٹ ہے ان کے نزدیک ترمیم، اور اس کی ویڈیو لنک کے ذریعے وزیر اعظم کابینہ کا اجلاس اٹینڈ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد سینٹ میں کل پیش کیا گیا. سینٹ میں جب تقریریں ہوئی تھیں، سینٹ میں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، اپوزیشن کو دبایا گیا اور شور و غوغا کیا گیا کہ تاکہ آواز جو ہے وہ پہنچے نہ. اس کے بعد کل اپوزیشن کی جتنی بھی کارروائی ہے، جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، پریس کانفرنس، میڈیا ٹاک، سوال جواب، وہ ہمارے قومی ذرائع ابلاغ پہ نظر نہیں آیا، بلکہ یہ حکم تھا کہ اس کو کوریج نہیں دینی. تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ اگین میں کہوں گا یہ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں اور ان کو ابھی بھی دھڑکا لگا ہوا ہے. تو بہرحال کل سینٹ میں جب پیش کیا گیا تو اس میں اب اس کو جلدی مسئلہ ہے کہ جلدی کی جائے، کیونکہ جتنا زیادہ اس کو ڈیلے کیا جائے گا تو مومنٹم بنے گا اور اویئرنیس پیدا ہوگی. کیونکہ کل آذربائیجان سے بیٹھ کے شہباز شریف صاحب نے کیوں اٹینڈ کی اور کیوں جلدی اس کی کابینہ نے منظوری دی، اور کل ہی کیوں سینٹ میں پیش کیا گیا؟ اس لیے کہ بات کھل چکی تھی. جب بات کھل گئی کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اور ایک ایسی خوفناک ترمیم کی جا رہی ہے جس میں نہ آئین بچے گا، نہ ادارے بچیں گے، نہ پاک فضائیہ، نہ پاک بحریہ، نہ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر، نہ سپریم کورٹ، نہ عدلیہ، کچھ بھی نہیں بچے گا، پارلیمان بھی نہیں بچے گا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا کہ جلدی اس کو اب ہم پروسیس کریں، کیونکہ ورنہ تو یہ ہر روز
جتنے دن ہم ڈیلے کریں گے اور 3 دن آذربائیجان سے واپسی پہ لگیں گے تو بہتر ہے کہ جلدی جلدی اس کو کیا جائے. اس لیے شہباز شریف صاحب آذربائیجان سے بیٹھے اور انہوں نے اس فارمیلٹی کو پورا کیا. سینٹ میں آیا تو سینٹ میں کل ایک مشترکہ کمیٹی بنائی گئی، قائمہ کمیٹی جو ہے لا اینڈ جسٹس کی، قومی اسمبلی کی بھی اور سینٹ کی بھی، ان دونوں کو کر دیا گیا مشترکہ کر کے بنا کے تو اس کا اجلاس بھی بلا لیا گیا اور اسے کہا گیا کہ جی آپ 8 تاریخ کو یعنی کہ آج اس کا اجلاس ہونا ہے اور آج کے دن یہ اس کی ہوگی جی اس کی میٹنگ ہوگی اور اس میں ہوگا ڈسکس ہوگا 27ویں ترمیم. جو ممبرز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چیئرمین ہے چودھری محمد بشیر ورک، اس کے چیئرمین ہیں، اور ممبرز میں محمد بلال اظہر قیانی ہیں اور رانا محمد قاسم نون ہیں، زہرا ودود فاطمی ہیں، کرن حیدر ہیں، سائرہ تارڑ ہیں اور مہجبین خان عباسی ہیں، سید علی قاسم گیلانی ہیں، نفیسہ شاہ ہیں، سید ابرار علی شاہ ہیں اور اس کے ساتھ ہی نوید قمر صاحب ہیں پیپلز پارٹی اور حفیظ الدین حسان صابر ہیں، سہیل سلطان ہیں، گوہر علی خان ہیں بیرسٹر اور علی محمد خان ہیں، عمیر خان نیازی ہیں، چنگیز احمد خان ہیں، سردار محمد لطیف خان کھوسا ہیں اور اسی طریقے سے عالیہ کامران ہیں اور اعظم نذیر ترڑ صاحب ہیں وزیر قانون اس کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جی جو اسپیشل انوائٹی ہیں ان میں محمد اعجاز الحق MNA ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہیں جی مس منزہ حسان ان کو شامل کیا گیا، چودھری صالح حسین ان کو شامل کیا گیا، یعنی کہ کافلی کو بلا لیا گیا اور MQM کو بلا لیا گیا اور اعجاز الحق صاحب کو بلا لیا گیا، ان کو بلا لیا گیا. اور اس طریقے سے اب یہ اس کو فوری جو ہے منظور کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کو 1-2 دن آج اور کل کا دن جو ہے وہ رکھیں گے اور اس کو منڈے کو سینٹ میں پیش کر دیں گے. اس کمیٹی کی رپورٹ آ جائے گی اور اس کو آگے پروسیس کیا جائے گا. تو یہ تو ہو گیا ان کا گورنمنٹ کا پلان جی. اس کے بعد آتے ہیں گورنمنٹ کے پلان کی دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. دوسری طرف یہ بات نوٹ کر لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب اپنے جرائم پہ، اپنے گناہوں پہ، اپنی غلطیوں پہ، غیر آئینی غیر قانونی اقدامات پہ پردہ پوشی چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میری ذات کو کچھ نہ کی جائے اور میں نے بحیثیت آرمی چیف اور بحیثیت آئندہ فیلڈ مارشل میں نے جو کچھ کیا ہے اس سے مجھے امیونٹی دے دی جائے، یعنی کہ مجھے معافی دے دی جائے. یہ سادہ زبان میں معافی مانگ رہے ہیں، وہ NRO مانگ رہے ہیں اس ترمیم کے ذریعے اور آئینی تحفظ مانگ رہے ہیں کہ آئین میں لکھ دیں جی کہ مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا. نمبر 1. نمبر 2 اس کے بعد زرداری صاحب بھی آ گئے. زرداری صاحب نے کہا میرا بھی لکھیں کہ مجھے بھی اب میں صدارت سے اتر بھی جاؤں تو اترنے کے بعد بھی مجھے کوئی نہیں ٹچ کرے گا، میں بھی انٹچیبل ہوں اور مجھے بھی امیونٹی دے دی جائے کہ میں نے بھی اگر کوئی گناہ سرزد کیے ہیں تو اس کا مجھ سے بھی کوئی پوچھے گا نہیں، مجھ سے حساب نہیں لے گا. جیسے ماضی میں ہوتا رہا کہ جیسے ہی آپ ایوان صدر سے نکلتے ہیں تو اس کا آپ کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے بھی اس سے رکھا جائے. ظاہر ہے اگر آپ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے رکھتے ہیں تو پھر صدر صاحب کے لیے بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بھئی یہ بات کیا ہوئی، پھر میرا بھی ہونا چاہیے اور وزیر اعظم کو بھی اس میں شامل کریں. تو لہٰذا اب وہ بھی استثناء مانگ رہے ہیں، امیونٹی مانگ رہے ہیں کہ مجھ سے بھی وزارت عظمیٰ سے ہٹ جاؤں، وزیر اعظم ہاؤس سے نکل جاؤں تو مجھ سے بھی کوئی نہیں پوچھے گا. تو یہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے جرائم پہ، اپنے گناہوں پہ اور آئین شکنی اور قانون شکنی جو انہوں نے کی ہے اس پہ یہ پردہ پوشی چاہ رہے ہیں. یہ دراصل ایک NRO ہے، یہ NRO مانگ رہے ہیں اور ان کو 100% یقین ہے، اس بات کا 100% یقین ہے کہ عمران خان کا راستہ یہ نہیں روک سکتے. عمران خان نے واپس آنا ہے اور جب وہ واپس آئے گا اور ان کو ڈر ہے کہ جب واپس آئے گا تو وہ حساب لے گا اور حساب اس نے کیا لینا ہے، وہ ان سے انہی کے چارج شیٹ جو ہے وہ سامنے رکھے گا اور کیا ہونا ہے. لہٰذا یہ اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اسی لیے کل سب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے
اور سب پریشان تھے، اور ان کو سب سے زیادہ خطرہ جوڈیشری سے ہے، لہذا جوڈیشری کی طرف بھی ان کی نظر اسی لیے ہے کہ وہاں سے ہمیں کچھ نہ ملے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ کچھ بھی کر لیں، الٹیمیٹلی انہوں نے اپنا حساب دینا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ 2/3 اکثریت ان کو جو ہے وہ اس کو روکنا ہے۔ بس اگلے الیکشن میں ان کو صرف 2/3 اکثریت روکنی ہے کہ 2/3 اکثریت عمران خان صاحب نہ لینے پائیں، تاکہ ان کا جو ہے روٹی پانی چلتی رہے اور ان کو کوئی پوچھے نہ۔ اسی لیے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں اسی کے ارد گرد ساری چیزیں گھوم رہی ہیں۔ اب ایک اور بات، اس سے بہتر ہے کہ آپ پاکستان کو ایک پرائیویٹ کمپنی ڈکلیئر کر دیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جناب پرائیویٹ کمپنی ہے پاکستان، اور پرائیویٹ کمپنی کی طرح اس کو چلایا جائے گا۔ اب اپوزیشن کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے، اور پہلا اعلان، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک صحیح عمران خان کا جو ایک ویژن ہے اس کے اکارڈنگلی لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچھغری صاحب اور لیڈر آف اپوزیشن سینیٹر راجہ عباس صاحب، انہوں نے کل مشترکہ طور پہ ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ آج شام 8:30 بجے پورے پاکستان میں پاکستان کے عوام اپنے اپنے گھروں سے نکلیں، اور اپنے کاروباری مراکز سے نکلیں، اور پرامن طور پر احتجاج کریں، اور اس کا جو سلوگن ہے وہ ہوگا صبح بے نور کو تیرے اس دستور کو میں نہیں مانتا۔ تو یہ جو ہے حبیب جالب کا، یہ کبھی شہباز شریف صاحب بہت لہک کر پڑھتے ہوتے تھے، تو اب میرا خیال ہے کہ اب انہی کے سامنے وہ آئے گا۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا محمود خان اچھغری صاحب نے کہا ہے کہ جمہوریت زندہ باد اور آمریت مرد آباد کا یہ سلوگن ہونا چاہیے، اور اس کے اکارڈنگلی ہم آگے بڑھیں گے اور اس سارے راستے کو روکنا ہے۔ ایک اور کام کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو خط لکھنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، اور وہ محمود خان اچھغری صاحب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ بھی ہیں متحدہ اپوزیشن کے، اور لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی بھی ہیں۔ انہوں نے بھی اس بات کا کہا ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کو بھی خط لکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جناب آپ تو ووٹ کو عزت دو کہتے تھے، اور وہ میثاق جمہوریت آپ نے سائن کیا ہوا تھا، تو وہ سارے کا سارا میثاق جمہوریت کا جنازہ نکل گیا، وہ سب کچھ اب کیا بنے گا؟ تو کیا آپ ابھی بھی اسی بات پہ قائم ہیں؟ تو یہ صورتحال ہے، اور آمریت جمہوریت زندہ باد، آمریت مرد آباد، اور ہمارا جو تیسرا نعرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ قیدیوں کو رہا کرنے سے متعلق ہوگا۔ لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچھغری صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ بالکل دوسری طرف کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے 9 مئی کے معاملے میں تحقیقات کا حکم دیا ہے، اور اس کے لیے تحقیقات کروا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں وہ اپنی ریفارمز لے کے آ رہے ہیں، اور وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ ساری اس لڑائی سے الگ تھلگ، حالانکہ ان کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ جنرل عاصم منیر صاحب کا جو معاملہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے تو پن ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں جو پن ٹویٹ ہے میرا وہ یہی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا پرانا پروگرام ہے 10 سال رہنے کا، تو اس لیے یہ 10 سال کا پروگرام جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری جو مدت ملازمت ہے 25 سے شروع کریں اس سال سے، تو 30 سال تک 5 سال تک مجھے رکھیں، تو 30 سال تک میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف رہوں، اور اس کے بعد پھر 30 سے 35 تک میں ایک اور ایکسٹینشن لوں۔ تو ایک قانون ہے، ایک پلاننگ ہے انسانوں کی، اور ایک پلاننگ ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہی الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور وہی کامیاب ہوتی ہے۔ تو ان کی کوشش ہے کہ اگلے ہفتے جو ہیں وہ یہ سارا کچھ کر لیں، کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب کا یہ جو عمران خان صاحب سے ڈرتے ہیں، اب یہ خود کہنا شروع کر دیا ہے، ان کے اپنے جو ہیں ماؤتھ پیس، ان کے اپنے جو لائک مائنڈڈ ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان
نجم سیٹھی صاحب اپنے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ کل کو اگر عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہے، یا ڈیل تو اپنے طرف سے کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیل ہوتی ہے، تو فکر کی بات نہیں ہے، عمران خان نہ فیلڈ مارشل کو ہاتھ لگا سکے گا، نہ وزیر اعظم اور نہ صدر کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے گا۔ پہلے تو یہ ڈر تھا کہ خان نکل کر اس کو بھی نہیں چھوڑے گا اور اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، تو اس لیے یہ اب اس لیے کر رہے ہیں۔ تو مطلب سمپل سی بات یہی ہے کہ یہ این آر او مانگ رہے تھے عمران خان سے، تو عمران خان این آر او دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ آئین میں ترمیم کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آئین میں جو ترمیم ہے، یہ ترمیم برقرار نہیں رہ سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہی چوری کی پارلیمنٹ ہے، اور جب پارلیمنٹ ہی چوری کی ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کچھ آپ کو حاصل ہو سکے گا۔ دوسری طرف یہ جوڈیشری سے گھبرائے ہوئے، تو جو وفاقی آئینی عدالت انہوں نے بنانی ہے، اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منی فاروق صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحب سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، اور ان کو وفاقی آئینی عدالت میں بھیجنے کا ان کا ارادہ ہے، اور وہاں پہ حاجی امین صاحب جو ہیں ان کو بنانا ہے آئینی عدالت کا سربراہ۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ حاجی امین صاحب آئینی عدالت کا سربراہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ آئین اور قانون کو پامال کیا جائے گا اور فیصلے اپنی مرضی کے لیے جائیں گے، اس لیے یہ اپنے حفاظتی بندوبست کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جبکہ جو خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی صاحب ہیں، وہ بالکل دوسری طرف جا رہے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ اپنا جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے اس کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اسی لیے ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اور بہت کچھ ان کو کہا جا رہا ہے۔ تو فی الوقت آخری بات، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ یہ کئی ڈکٹیٹرز آئے اور کئی چلے گئے، اور بہت سے جنرل پرویز مشرف صاحب بھی کہتے تھے کہ وردی جو ہے وہ میری کھال ہے، تو پھر جب وقت آتا ہے تو پھر نہ وردی بچتی ہے نہ کھال بچتی ہے۔ اور اسی طریقے سے تاحیات جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم تاحیات رہیں، تو تاحیات رہنے والے جو ہیں ان کو پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، عبرتناک ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔